دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کہیں سفر پر جا رہی تھی، ایک کتے کا بچہ اس کے پیچھے آیا، اس کتے کے بچے کے پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے پانی دیا جائے اور میری پیاس بجھا دی جائے۔ اب وہ عورت گناہگار تھی، نیک نہیں تھی، پارسا نہیں تھی، گناہگار تھی۔ اب کتیا کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا، زبان نکلی ہوئی اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے پانی دیا جائے، میری پیاس بجھ جائے۔ اب عورت بڑی پریشان، سامنے کنواں بھی نظر آ گیا لیکن کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، بڑی پریشان ہوئی کہ کنواں تو سامنے نظر آ گیا لیکن کنویں کے اندر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اس کو میں پانی کیسے پلاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کے اپنا جوتا اتارا، جوتے کے ساتھ دوپٹے کو باندھا اور اس جوتے کو نیچے کنویں کے اندر پھینکا، تھوڑا تھوڑا پانی جوتے کے اندر آتا رہا اور اس کتیا کے بچے کے منہ میں ڈالا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تھی تو وہ گناہگار سیاہکار تھی، خطاکار تھی، لیکن جب اس نے یہ نیک عمل ایک حیوان کے ساتھ کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت عطا فرما دی، اس عورت کو جنت عطا فرما دی۔ اگر انسان کے ساتھ ظلم کیا جائے، انسان کے ساتھ ظلم کیا جائے، تھوڑا سا بھی ظلم کیا جائے تو بندہ جو ہے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ کی قدرت کا نشانہ بن جاتا ہے، پکڑ کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حیوان کے ساتھ صلہ رحمی کر دے تو اللہ رب العالمین اس صلہ رحمی کی وجہ سے اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم ہونا اس کو چھوٹا سمجھ کے کسی پر کرنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہ رب اس چھوٹے ظلم کی وجہ سے بڑے نیکوکار آدمی کو پکڑ لے، گرفت فرما لے، ان بطش ربک لشدید کی پکڑ میں وہ بندہ آ جائے۔ اور چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ وہ رب تو غفور رحیم ہے نا، اس کی رحمت تو نقطہ نواز ہے، اس کی رحمت